बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, ज़ुल हज का आगाज़ होने को है। जैसे इस महीने का आगाज़ होता है, हर मुसलमान के जहन में हज, कुर्बानी और ईद उल अज़हा का ख्याल उभरता है। और इस सब के साथ जिस अजीम हस्ती का ख्याल हमारे जहनों में उभरता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इस महीने की फजीलत को उजागर करने के लिए हमने आप नाजरीन के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर मुश्तमिल एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम तर पहलू मुख्तलिफ हिस्सों में आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। तो हम इसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन से करेंगे। आप अलैहिस्सलाम कब और कहाँ पैदा हुए, आपके वालिद कौन थे, इसके साथ साथ आपके बचपन के कुछ वाक़यात भी आपको बताएंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक़ जानने के लिए आपसे बस गुजारिश ये है कि वीडियो को छोड़े बगैर आखिर तक देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल नूर इस्लामिक पर नए आए हैं और पहली मर्तबा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नाज़रीन गिरामी, यूँ तो दुनिया में अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए 1,24,000 अंबिया की आमद हुई। उनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना पसंदीदा बंदा कहकर मुखातिब किया और उन्हें खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा। अल्लाह के यूँ तो कई पैगंबर फजीलत के एतबार से मुनफरिद हैं, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुतअद्दिद अंबिया का तज़किरा उनकी फजीलत के एतबार से कुरान मुक़द्दस में बारहा हुआ है। उनमें एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आपके सिलसिले नसब से अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक एक तसलसल के साथ अंबिया मबऊस हुए, जो आपके छोटे साहिबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जिन्हें हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लक़ब यानी इसराइल की निस्बत से बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया गया है, जो अपने वक्त की अल्लाह की सबसे लाडली उम्मत करार पाई और उसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे आला उम्मत कहा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिलसिले नसब से बज़ाहिर उनके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई भी नबी मबऊस नहीं हुआ। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआए खलील कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र और मुक़र्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबऊस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़, मिस्र, शाम और फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम और फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और मशरिक़ी उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुक़र्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद अरब से हिजरत करके बाबुल में आबाद हो गए थे। वहीं आप अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे और भी थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे बेटे का नाम हारान आता है। हारान का इंतकाल आज़र की जिंदगी ही में हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका
نام تھا لوط۔ جی ہاں، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروشی ہوا کرتا تھا۔ آپ کا اسم گرامی ابراہیم بن تارخ ہے۔ عرب مورخین نے آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروخ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ سلسلہ نسب انجیل میں سے لیا گیا ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ نزول قرآن کے وقت جو قومیں قرآن کی براہ راست مخاطب تھیں، ان سب کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں میں آپ کا ذکر مبارک آیا ہے، کہیں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو کہیں بالکل تفصیل کے ساتھ۔ اس قدر کثرت کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جانا آپ کی شان اور آپ کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 14 آپ کے نام مبارک پر ہے، جس میں آپ کی سیرت اور بالخصوص آپ کی دعاؤں کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی پہلے ابرام تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کی ذریت کی کثرت کا عہد کیا تو آپ کا نام ابراہام قرار پایا۔ ابراہیم یا ابراہام عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ یہ نام دو کلموں سے مرکب ہے۔ اب بمانی باپ کے ہیں اور راہام بمانی جماعت یعنی بڑی جماعت والا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ابراہم یعنی رحم دل باپ۔ حقیقت میں آپ اپنے ان دونوں ناموں میں اس میں با مسمہ ہیں، یعنی آپ بڑی ذریت والے بھی ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ نسب آپ ہی سے چلتا ہے اور آپ انتہائی مہربان بھی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ علیہ السلام اتنے مہمان نواز ہوا کرتے تھے کہ ابو ضیفان یعنی مہمان نوازی کرنے والے کی کنیت سے بھی مشہور ہو گئے۔ بحوالہ تفسیر خازن تحت قولہ ومن احسن دنیا ممن اسلم۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال اور اخلاق کریمہ کے جامع مرکب تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اکثر و بیشتر آپ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ انسیت تھی، اس لیے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی اپنے جد امجد کے نام پر ابراہیم رکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت وجیہ انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شرف بھی عطا فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ ہی کی اولاد سے ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت اول انبیاء یعنی انبیاء کے والد بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی تھی، یہاں تک کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا ہو تو اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف لے کر گئے تھے تو وہاں 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ اور بال گھنگریالے تھے اور وہ چوڑے سینے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراز قد تھے۔ لوگوں نے کہا اور ابراہیم علیہ السلام؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد آپ کا اپنا وجود تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، پس میں ان کے جس عضو کو دیکھتا اس کو اپنے اندر بھی دیکھ لیتا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یا خیر البریت، اے مخلوق میں سب سے بہترین انسان، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی یہ تو ان کا لقب ہے۔ راہ خدا میں ہجرت کرنا بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ عمل اپنی زندگی میں مسلسل کرتے رہے ہیں۔ پہل آپ نے بابل سے شام کی طرف ہجرت کی، وہاں سے اردن چلے گئے اور پھر مصر کی طرف ہجرت کر گئے، مصر سے پھر دوبارہ شام کی طرف لوٹ آئے، پھر فلسطین کی طرف چلے گئے، اس طرح سے مکہ کی طرف بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے، مکہ سے دوبارہ فلسطین تشریف لے گئے، حتیٰ کہ آپ کی پوری زندگی راہ خدا میں ہجرت کرتے ہوئے گزری۔ آپ علیہ السلام کی شان و عظمت اس طرح سے اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان مطلوب ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کریں، پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑ پر رکھ دیں، پھر ان کو پکاریں تو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ خوب جان لیں کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکمت والا ہے۔ ناظرین، مفسرین قرآن نے اس آیت کی تفسیر میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ جاننے کی خواہش ظاہر کی کہ وہ روز محشر مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں قیامت پر ایمان نہیں تھا یا انہیں مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر کوئی شک تھا، بلکہ وہ اس سلسلے میں شرح صدر اور اطمینان قلب کے خواہش مند تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمہ وقت اطاعت الہی اور رضا الہی میں سرگرداں رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار مختلف موقعوں پر آزمایا بھی۔ ہر بار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ سب سے بڑی آزمائش بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے متعلق تھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سیرت ابراہیمی کا ایک نمایاں پہلو حلم و بردباری ہے۔ حلم سے مراد یہ ہے کہ آدمی غیظ و غضب کے موقع پر اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اور بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھی بدسلوکی کرے تو جواب میں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے۔ حلم و بردباری کی یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل آدمی تھے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتے تھے۔ ناظرین، سیرت ابراہیمی کا ایک اور مرکزی پہلو آپ علیہ السلام کا مہمان نواز ہونا بھی تھا۔ آپ علیہ السلام مہمان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات مہمان کی تلاش میں 2 میل دور تک نکل جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ شرک کے خلاف جہاد اور اللہ کی وحدانیت کو قائم کرنا یہ سیرت ابراہیمی کا سب سے نمایاں ترین پہلو ہے۔ آپ علیہ السلام جس دور میں مبعوث کیے گئے تھے وہ دور شرک اور بت پرستی کے عروج کا دور ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف شرک تھا، ہر طرف بت سازی ہوتی تھی، بت پرستی ہوتی تھی، ستارہ پرستی لوگ کیا کرتے تھے، آگ پرستی بھی عروج پر تھی، یعنی ہر طرف شرک کا دورہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرح کے شرک کے خاتمے کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
بہت سی مقبول دعاؤں کا ذکر بھی پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں 56 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے اور آپ کے یہ 5 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 خلیل یعنی گہرا دوست، نمبر 2 حلیم یعنی بہت تحمل والا، نمبر 3 اواہ یعنی بہت آہیں بھرنے والا، نمبر 4 منیب یعنی بہت رجوع کرنے والا، نمبر 5 صدیق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سرزمین اہواز کے مقام سوس میں ہوئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد آپ کو بابل یعنی ملک نمرود میں لے آئے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت و دانائی سے سرفراز فرمایا اور آپ کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا مشاہدہ بھی کرایا، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ ناظرین گرامی، اگر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور اس سے پہلے کے حالات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز اور عمدہ خطہ تھا۔ اس پر ایک ظالم اور جابر اور طاقتور بادشاہ کی حکومت مسلط تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائشی شہر کی آبادی کا 2.5 لاکھ سے لے کر 5 لاکھ تک اندازہ لگایا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کے کھنڈرات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد دولت کمانا اور سود خوری، مقدمہ بازی ان کا مشغلہ تھا۔ اس وقت کے مذہبی حالات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے شہر اور میں 5000 خداؤں کے نام دریافت کیے گئے ہیں۔ دوسرے شہروں اور قصبات کے الگ الگ خدا مقرر تھے۔ ہر شہر کا ایک خاص خدا ہوتا تھا جس کو رب البلد یعنی شہر کا خدا کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا احترام دوسرے خداؤں سے زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائشی شہر کا بڑا خدا ننار تھا یعنی چاند دیوتا۔ اسی وجہ سے جگس مورخین نے اس شہر کا نام قرینہ بھی لکھا ہے۔ ننار کا بت شہر میں سب سے اوپری جگہ رکھا گیا تھا جس کے ساتھ اس کی بیوی ننگل کا معبد تھا۔ لوگ ان مزاروں کے سامنے مراقبے کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے اور طواف بھی کیا کرتے تھے۔ ننار کے مزار کی شان شاہی محل سرا کی تھی۔ یہاں ہر وقت نئی عورت آ کر ٹھہرتی۔ یہاں بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ وہ عورت بڑی محترم سمجھی جاتی تھی جو اپنی عفت یعنی عزت کو اس پر قربان کر دیتی۔ اس مزار کے نام بہت سے رقبے وقف تھے جن کی آمدن مجاور ہی استعمال کر سکتے تھے۔ تاریخی اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ مشرک اپنے اعمال اور افکار کے لحاظ سے ہر ایک زمانے میں یکساں رہے ہیں۔ ملائکہ پرستی، جنات پرستی، بت پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، سورج پرستی کے علاوہ شاہ پرستی بھی ہوتی تھی۔ لوگوں کی بے علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ بھی اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ اس شرک اور بدعات کی الغار اور بھرمار میں رب کریم کا فضل و کرم جوش میں آیا اور رب کریم نے اس مرکز شرک اور خرافات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ اس کی قدرت کا کرشمہ اور سنت قدیمہ ہے کہ جب بھی کسی قوم میں برائی حد سے گزرنے لگ جاتی ہے تو رب کبریا حق و باطل کا معرکہ سجا دیا جاتا ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی تو بابل پر نمرود جیسا جابر اور ظالم بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بابل کا بڑا خدا سمجھتا تھا۔ یہ ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے اسی نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ طاقت کے زور پر رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں مورخین نے یہ داستان نقل کی ہے جس کا خلاصہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک مرتبہ نمرود نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا ہے جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے
काहनों और बड़े बड़े नजूमियों को अपनी दरबार में तलब करके अपना पूरा ख्वाब उन्हें सुना दिया और ताबीर मांगी गई। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अन करीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम तरीन बादशाह के जवाल का बायस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने निमरूद को बहुत ही सख्त तरीन परेशानी में मुब्तला कर दिया था। चुनाचे उसने फौरी हुक्मनामा जारी कर दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबुल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख होने लगी। उसने हर नए पैदा होने वाले बच्चे की निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर रखा था, मगर तकदीर इलाही को भला कौन टाल सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हामला हुई और काहनों ने निमरूद को उसकी भी खबर दे दी कि वो बच्चा हमल में आ चुका है, लेकिन चूंकि हजरत की वालिदा साहिबा की उम्र काफी कम थी, उनका हमल किसी तरह पहचाना ही ना गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा उस तहखाने में चली गईं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया हुआ था। वहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और वहीं आप रह रहे थे। पत्थरों से उस तहखाने के दरवाजे को बंद कर दिया जाता था। रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिलाया करती थीं और जब वहां पहुंचती थीं तो देखती थीं कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं और उससे दूध बरामद होता था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत जल्द बढ़ने लगे। एक और जगह पर आपकी पैदाइश का वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि अभी बादशाह के फरमान को कुछ ही वक्त गुजरा था तो हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आ गया। आजिर और उनकी बीवी को अपनी औलाद का खून किसी सूरत भी कबूल ना था, लिहाजा दोनों ने उसे छुपकर पालने का फैसला कर लिया और बच्चे की पैदाइश से पहले ही बाबुल के पहाड़ों के दरमियान एक गार को तलाश कर लिया। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा ने उस गार में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को अल्लाह के सुपर्द करके अपने घर को वापस लौट आई। वालिदा बाकायदगी के साथ छुपते छुपाते उस गार में जाया करती थीं और बच्चे को दूध पिलाकर फिर वापस आ जाती थीं। कुछ ही अरसे के बाद आप बड़े हो गए तो वालिदैन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचपन ही से सिराते मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद रब्बानी है और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 51। नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिद को बुत तराशते और उनको पूजते देखा था और उनसे सवाल किया कि ये क्या हैं। वालिद ने कहा कि ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं। एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरी में बहुत से बुत रख कर दिए कि इन्हें बाजार जाकर बेच दो। वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, अये लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई नुकसान। लोग जमा होते अपने खुदाओं के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुफ्तगू को बड़े ताज्जुब से सुनते और फिर आगे चले जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक बुत भी ना बिका बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए तो आजिर ने उन्हें बाजार भेजना बंद ही कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन ही में रुश्दो हिदायत और अक़ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे बच्चे थे तो हैरान होकर सोचते थे कि अपने हाथों से तराशे पत्थर के
टुकड़े हमारे माबूद भला कैसे हो सकते हैं? उन्हें उस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने तमाम कायनात को बनाया है। दिन को रात को इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते थे। फिर बारी ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का भी मुशाहिदा करवाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीनों के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको पर्दाए तारीकी से ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे कि यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सुबह सूरज को देखा कि वो आसमान पर जगमगा रहा है तो कहने लगे कि मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे कि लोगों, जिन चीज़ों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूँ। ये डूबने और गायब होने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी ज़ात को उसकी तरफ मुतवज्जा कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। सूरतुल इनआम आयत नंबर 75 से 79। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुरू ही से बुत परस्ती के बहुत खिलाफ थे। उनकी कौम का सबसे बड़ा देवता सूरज था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग के सिलसिले में सबसे पहले अपने वालिद को समझाने की कोशिश की। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बुज़ुर्ग की गुफ्तगू इस तरह से जिक्र की गई है, और किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करो, बेशक वो सच्चा नबी था। जब उसने अपने अब्बे से कहा, अये मेरे बुज़ुर्ग, तू क्यों इसकी इबादत करता है जो ना सुनता है और ना देखता है और ना तेरे कुछ काम आ सकता है? अये मेरे अब्बा, मुझे वो इल्म मिला है जो तुझे नहीं मिला, सो तू मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अये मेरे बाप, शैतान की इबादत ना कर क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है। अये मेरे बुजुर्ग, मैं डरता हूँ कि मुझे रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पहुँचे तो तू शैतान का दोस्त बन जाए। उसने कहा, अये इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ता है? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू एक मुद्दत तक मुझसे अलग हो जा। कहा, तुझ पर सलामती हो, मैं अपने रब से तेरे लिए इस्तग़फ़ार करूंगा, वो मुझी पर बहुत मेहरबान है, और मैं तुमसे और उनसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अलग होता हूँ, और मैं अपने रब से दुआ करूंगा। उम्मीद है मैं अपने रब से दुआ करके महरूम नहीं रहूंगा। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुत परस्ती को जिन जिन दलाइल से रद्द कर दिया उसकी भी एक झलक कुरान मजीद में मौजूद है। इरशाद रब्बानी है, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बे आज़र से कहा, तू बुतों को माबूद बनाता है, मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और इसी तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की बादशाहत दिखाते रहे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो। जब उस पर रात छा गई, उसने सितारा देखा, कहा, क्या ये मेरा रब है? सो जब वो डूब गया, कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को चमकता हुआ देखा, कहा, क्या ये मेरा रब है? सो जब वो भी डूब गया, कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत ना दी होती तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में से हो जाता। कहा, अये मेरी कौम, मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। मैंने यकसू होकर अपना मुंह उसकी तरफ किया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं। और उस कौम ने उससे झगड़ा किया। कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? और उसने मुझे यकीनन हिदायत की है, और मैं उसी से डरता हूँ जिसको तुम उसके साथ शरीक करते हो। हाँ, ये कि मेरा रब कुछ चाहे, मेरे रब का इल्म तमाम चीज़ों को लिए हुए है, बस
کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور میں کس طرح اس سے ڈروں جس کو تم شریک بناتے ہو، اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا ہے جس کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ پس بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے اگر تم جانتے ہو۔ ناظرین گرامی، نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی روز بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، ترجمہ: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے یعنی باپ نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 42 سے 47۔ ناظرین، ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دے دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان بتوں میں سے اکثر بت ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بہت بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام ہوئی، جب قوم میلے سے واپس لوٹی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے بالکل ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ قرار پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت بھی پیدا نہ ہو سکے۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تھا یا کسی کا کوئی کام رک جاتا تھا، کام نہیں ہوتا تھا، تو وہ منت مانتا تھا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا یہ کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھود دی گئی۔ لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے
کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکے گا، لہذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصائبوں کے ذہن میں۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کی تلاش شروع کر دی گئی اور تلاش کر کے اسے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی تھی اسے منجنیق کا نام دیا گیا تھا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھنسا ہی رہے گا۔ بحوالہ قصص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 167۔ ناظرین، تمام تاریخی روایات میں آتا ہے کہ شہر کے لوگ کئی مہینوں تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہتے تھے۔ دراصل نمرود کی قوم لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہے تھے تاکہ پتھر کے وہ معبود ناراضگی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی بھی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور 7 راتیں پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند و بالا ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو وہ جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے پر بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی خود کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل علیہ السلام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب کریم نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ علیہ السلام کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ ناظرین، جب خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار کیسے ہو گئی؟ اس کو بجھانے کی کوشش کرنے والے کون کون خوش نصیب تھے اور وہ کون بدبخت تھے جو اس آگ کو مزید بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا وعید سنائی ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ پیش کردہ آج والی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے آخر تک ضرور دیکھی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے کہ آپ نے کیا مکمل ویڈیو دیکھی، تو یہ ضرور بتائیے گا۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جب اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ وہ ویڈیو بر وقت دیکھ سکیں اور آپ کو یاد دہانی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔